السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ممتاز علی ملک، اور آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشن جو کہ ہونے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں اور معروف تجزیہ نگار ہیں جناب عارف صاحب، اور ان کی بڑی گرپ ہے جی بی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ تو آج ہم ان سے جو ایک ہی سوال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور موٹا چپتا ہوا سوال کیونکہ بلاول وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی مطلب اس صورتحال کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی پی کی وہاں پہ پوزیشن جو ہے پچھلے الیکشن میں صرف ایک کینڈیڈیٹ تھا، اور اب بلاول کے جانے سے کیا صورتحال چینج ہو سکتی ہے یا کوئی اب سیٹ ہو سکتا ہے؟ اس پہ عارف صاحب آپ سے بات کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہ راست گفتگو پہ آتے ہیں ممتاز صاحب۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پچھلی دفعہ جو پیپلز پارٹی کو ڈرا بیک دیکھنا پڑا تھا، اس دفعہ صورتحال بہت مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کی جڑیں بہت پہلے سے ہی عوام میں ہیں، عوام کی پسندیدہ جماعت رہی۔ 2009 سے 2015 کے درمیان جب ان کی حکومت تھی تو اس حکومت کے دوران اس حکومت کی صوبائی حکومت کی کارکردگی اور اس کے علاوہ اس وقت کے جو منتخب اراکین تھے ان کو لے کر ایک ری ایکشن 2015 میں ہمیں نظر آیا تھا۔ تو یہ ایسا تھا کہ تب بھی پیپلز پارٹی سے لوگوں کو نفرت نہ تھی، بلکہ پرابلم یہ تھی کہ انہیں نمائندوں سے شکایتیں تھیں چنے گئے لوکل سطح پہ۔ لیکن ان 5 سالوں میں جب وہاں پر نون لیگ کی حکومت رہی، اس دوران پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کم بیک کیا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو شاید میرے اس دعوے کو لوگ نہ مانیں، لیکن وقت بتا دے گا، کیونکہ اب تو الیکشن بہت نزدیک ہیں، اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ہی ہے گلگت بلتستان میں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ اپوزیشن میں کم از کم پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری وہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، 22 دن کا ان کا دورہ ہے، 14 دن یہ بلتستان میں رہیں گے، باقی تقریباً 8 دن یہ لگیں گے گلگت میں۔ یہ بہت اہمیت کا حامل دورہ ہے۔ اس دوران بڑی خوشگوار حیرت ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ کل بلاول بھٹو چھوربٹ تک گئے ہیں۔ چھوربٹ ایک سرحدی علاقہ ہے جہاں آج تک کوئی مرکزی لیڈر نہیں گیا، وہاں تک جا کر وہاں سے پبلک میں وہ اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو اس کیمپین کا لا محالہ کچھ نہ کچھ فائدہ پیپلز پارٹی کو اس لیے بھی ہوگا کہ پبلک میں پیپلز پارٹی کی ایک عزت ہے۔ مطلب ذوالفقار علی بھٹو کی جو خدمات ہیں، بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات بھی مسلمہ ہیں، یعنی کہ یہ تو ان کے سیاسی مخالفین بھی مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بی بی شہید کو لے کر خود پیپلز پارٹی کو لے کر گلگت بلتستان میں ایک نرم گوشہ رکھا جاتا ہے۔ کتنی کینڈیڈیٹ اور کون کون سے آپ دیکھ رہے ہیں جی بی میں، مطلب گلگت میں بھی اور اسکردو میں؟ مطلب ٹو دا پوائنٹ بتائیں کہ کون سے بندے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا چانس بن سکتا ہے؟ مقابلہ ٹف ہے، لیکن ان کا نام آپ لے سکتے ہیں کہ یہ جیت سکتے ہیں۔ میں پہلے بلتستان پہ بات کروں گا۔ گلگت بلتستان کی کچھ اہم سیٹیں ایسی ہیں کہ پہلے ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ گلگت سے امجد ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیت گئے ہیں الیکشن، لیکن انتہائی اچھی پوزیشن میں وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ سیٹ نکل سکتی ہے۔ اور ساتھ میں سابق وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں، ان کا حلقہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کے جمیل احمد لڑ رہے ہیں، اور جمیل احمد نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہوا ہے۔ میری کل بھی گلگت کے صحافیوں سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس انتخابی حلقے میں پی ٹی آئی کے فتح اللہ، نون لیگ کے حفیظ الرحمان اور پیپلز پارٹی کے جمیل میں، ان تینوں میں اگر مقابلہ ہے تو حفیظ الرحمان اور جمیل کا ہے، اور جمیل اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بلتستان کی طرف دیکھتے ہیں، تو سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ صاحب جو اس وقت ایک بہت اچھی پوزیشن میں، راجہ زکریا اور اکبر تابان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ حتمی رزلٹ کیا ہوگا اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب نے کم بیک بڑا اچھا کیا ہے، یعنی انہوں نے پبلک کو ایک حد تک رائے اپنی طرف کر لی ہے۔ صاحب مجھے جو مطلب ایک ہو رہی ہے، لوگوں سے بھی رابطہ ہے آپ کے تھرو بھی، ہر گاؤں میں کسی نہ کسی ذریعے سے، شگر کا بڑا ٹف مقابلہ پی پی۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں مرحلہ وار چلوں گا کہ اسکردو حلقہ 1 میں پیپلز پارٹی ایک بہترین یعنی کہ فائٹ کی پوزیشن میں ہے، اور میں تو یہ بات کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بتا دے گا
کہ مقابلہ ہے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ، ٹھیک، یا مہدی شاہ صاحب جیتیں گے یا سیکنڈ آئیں گے، تیسرے پہ نہیں ہے، اتنا تو طے ہے۔ اگلی بات یہ کہ اس کے ساتھ والے حلقے میں MWM نے جہاں پر PTI کے کینڈیڈیٹ کو بٹھایا ہوا ہے، وہاں پر بھی میثم کاظم کا مقابلہ سید محمد علی شاہ کے ساتھ ہے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں پر بھی PP صاحب میں مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ حلقہ 3 میں پیپلز پارٹی واضح طور پہ کمزور نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر تھوڑا سا ڈرا بیک انہیں ہوا ہے، لیکن کمزور کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ وہاں پر بالکل ہی کمزور اس حوالے سے کہ وہ حلقہ 3 کی سچویشن اچانک بدل دی انہوں نے، ورنہ بہت بہترین پوزیشن میں یہ لوگ کنٹیسٹ کرنے والے تھے، لیکن حلقہ 3 کی صورتحال یہ آپ کو معلوم ہے کہ حاجی فضا محمد ناشاد صاحب کے بعد سے تھوڑا سا وہاں پر کچھ اور سلسلہ ہو چکا ہے، PTI نے وہاں پر اپنا اسٹرانس چینج کیا۔ حلقہ 4 میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کو ڈرا بیک ہوا ایک، وہ یہ کہ ان کا سینئر جو کینڈیڈیٹ تھا وزیر حسن، وہ PTI کی روندو جی اس کو حلقہ 4 کہتے ہیں، وہاں پر وہ ایک دم انہوں نے پارٹی بدل لی، اور اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو اس وقت وزیر محمد خان جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ حلقہ 5 میں نیاز علی سیام لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں پر مقابلہ بہت کانٹے کا ہوگا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں PTI کا کینڈیڈیٹ بڑا مضبوط ہے، سید امجد زیدی۔ آپ نے عمران ندیم کی بات کی، یہ بہت اہم بات تھی کہ بلتستان کا یہ وہ انتخابی حلقہ ہے جہاں 1 to 1 میچ ہوگا، اگرچہ یہاں پر طاہر شگری بھی موجود ہیں، لیکن طاہر شگری کی موجودگی نون لیگ کے ہیں، نون لیگ کے طاہر شگری ہیں، نون لیگ کے طاہر شگری بھی ایک کارکن کے طور پر اپنی ایک ساکھ رکھتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ طاہر شگری کا جو ووٹ بینک ہے وہ PTI کو متاثر کرے گا، اور اس کا فائدہ جائے گا پیپلز پارٹی کو، لہٰذا عمران ندیم جو ہے وہ بھی مقصد چانس اس حوالے سے کہ دیکھیے الیکشن کا تو کوئی بھی دن حتمی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کنٹیسٹنگ پوزیشن ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی عمران ندیم جو ہے واحد اس وقت رکن اسمبلی بھی رہے ہیں، تو یہاں پر اس کے باوجود PP کا گراف نیچے نہیں آیا، یہ بڑی بات ہے، ورنہ عموماً گلگت بلتستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حکومت میں رہی ہوئی جماعت ہوتی ہے یا جو لوگ حکومت میں رہے ہوتے ہیں وہ اگلے الیکشن میں آنے تک ان کی پوزیشن بہت نیچے گر جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں گانچے میں۔ گانچے حلقہ 24 میں انجینئر اسماعیل کا مقابلہ PTI کے ساتھ ہے، اور بہت ہی زبردست مقابلہ ہوگا۔ میں یہاں پر یہ کوئی جانبدارانہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو حقیقی منظرنامہ ہے سیاست کا، اور اسماعیل صاحب کو جو پروفائل نظر آتا ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں نہیں اپسیٹ نہیں سر، اچھا یہاں پر کافی حد تک سچویشن میں کلیئر دیکھ رہا ہوں، یہاں پیپلز پارٹی کی سیٹ مجھے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جیتتی ہوئی۔ اچھا آپ کتنی PP کی یہ دورہ؟ ابھی میں ذرا صرف 2 میری سیٹیں اور رہ جاتی ہیں جن پہ میں بات کروں گا۔ گانچے کے باقی 2 حلقوں میں سے حلقہ 1 جہاں محمد جعفر صاحب سابق سینئر وزیر اور ابراہیم ثنائی کا مقابلہ ہے، یہ مقابلہ بھی بہت زیادہ دلچسپ مقابلہ ہوگا، یہ دیکھنے والا مقابلہ ہوگا، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جان لگا کے پیپلز پارٹی اس حلقے میں لڑے گی۔ یہاں پر بھی محمد جعفر بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور ابراہیم ثنائی صاحب بھی بہت بہترین طریقے سے کنٹیسٹ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کھینچا تانی میں آگے نمبر کون لے کے جاتا ہے، لیکن مقابلہ یہاں بڑا خوبصورت ہوگا۔ اچھا اب آپ نے کہا مجموعی طور پر، تو میں اس دفعہ ذاتی طور پہ یہ محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن حکومت بنانے کی یا ایسے کسی اپسیٹ کی پوزیشن میں تو مجھے پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی۔ میری یہ بات سن کر پیپلز پارٹی کی جہالے شاید برا مانا جائے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر اپوزیشن کی مضبوط جماعت اپوزیشن لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، واضح طور پر۔ اور اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سا ایک یہ پوچھنا تھا، ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ بتا دیں کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ جو ہے آپ کو جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے جائے کہ اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مضبوط چل رہی ہے؟ اچھا ابھی تک کی اگر آپ بات کریں تو کچھ نام میں پہلے ہی آلریڈی لے چکا ہوں، لیکن دیکھیے گا پھر وہی والی بات ہے کہ یہ سوال بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ممتاز صاحب لوگ اس کے اوپر بڑے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں بلتستان سے شروع کروں۔ حلقہ 1 کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے، وہاں مقابلہ بڑا سخت ہے، لیکن حلقہ 2 میں مجھے میثم کاظم کی سیٹ نظر آ رہی ہے، نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ سیٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پر مجھے معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی والے شدید ناراض ہوں گے، لیکن جو سیناریو ہے ایک پولیٹیکل سیناریو بھی ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے۔ اچھا حلقہ 3 میں مجھے ناشاد صاحب وننگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلقہ 4 میں وزیر حسن صاحب وننگ پوزیشن میں اچھا یہاں ناشاد صاحب کا آپ نے نام لیا، میں نے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اس کے حوالے سے بڑے اعتراضات ہیں، پرانے ہیں وہ پارلیمنٹرین، لیکن ان کے اوپر لوٹا ازم کا بھی بڑا الزام اور باتیں، اور وہ رہے بھی ہیں مختلف پارٹیوں میں، لیکن پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا
اہم ہے لوگوں کو، حالانکہ نہ دیں آپ اس کو، نہ جتوائیں، لیکن وہ ہر دفعہ پھر جیت کے آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاسی پروپیگنڈا، ایک ہوتا ہے اوور آل پولیٹیکل سیناریو. میں مانتا ہوں کہ ناشاد صاحب نے پارٹیاں بدلنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، اور ناشاد صاحب کا شمار گلگت بلتستان کے ان سیاسی رہنما میں آئے گا کہ جن کو پارٹی سے وفاداری بدلنے والوں میں ہم سر فہرست رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ لوٹا کون نہیں ہے. پرابلم یہ ہے گلگت بلتستان کا سیاسی المیہ یہ رہا ہے. یہاں پر اگر آپ حقیقی جیالوں کی بات کرتے ہیں، وفاداری کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ کریڈٹ مہدی شاہ صاحب کو دیں، پیپلز پارٹی کے جعفر صاحب کو دیں، اسماعیل صاحب کو دیں. انہوں نے پارٹیاں مطلب کبھی نہیں. اور اس کے علاوہ حفیظ الرحمان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وفاداری. کاظم کے بعد کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم حلقہ 4 کی بات کرتے ہیں تو یہاں وزیر حسن جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پر ان کی پوزیشن مضبوط ہے. اس کے علاوہ پھر حلقہ 5 میں سید امجد زیدی کی پوزیشن مجھے کسی حد تک ایسی نظر آتی ہے کہ وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حلقہ 6 میں عمران ندیم اور راجہ اعظم خان کے درمیان انتہائی سخت مقابلہ ہوگا. اس وجہ سے میں کوئی بات نہیں. گلگت سے کسی کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیتتا؟ گلگت سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ گلگت کے صحافیوں سے ملی ہوئی فیڈ بیک ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ گلگت میں 2 نشستیں ایسی ہیں کہ جن پر سچویشن کافی حد تک کلیئر ہے. ایک امجد ایڈوکیٹ کی سیٹ نکلتی نظر آ رہی ہے اور ایک جمیل احمد کی، اور دونوں پی پی. اتفاق سے یہ دونوں پی پی کے. اچھا، اس کو حفیظ الرحمان اور وہاں پہ تو آپ جمیل کو جتوا رہے ہیں، کیا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی، ایک سیٹ پچھلے دفعہ بلکہ اپوزیشن ہی ان کے پاس چلی گئی، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ ملنے کا ہے چانس کوئی چلاس والی سائڈ سے؟ یا دیامر میں جو دیامر کے ہمارے صحافی دوست ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیامر میں بھی ایک تو گلگت بلتستان میں ہر الیکشن پہ سچویشن بدلتی ہے کیونکہ اس کا تعلق فیڈرل سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک دیامر میں اس بار یہ کہا جاتا ہے کہ پوزیشن پہلے والی نہیں ہے، بلکہ اس بار پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس مضبوط پوزیشن میں. جی، تو آپ دیکھیے گا کہ چیز ہے کہ وہ پہلے نون لیگ نے جہاں پوری حکومت کھڑی کر دی، آج وہاں ان کو ایک سیٹ کے لالے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کینڈیڈیٹ تو ان کے نکل گئے سارے. ٹھیک ہے، آج ہم اپنی ناظرین گفتگو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دیگر پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں اور لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ جائے گی، اور پارا سیاسی جو ہے جی بی میں گرم ہوتا آپ کو نظر آئے گا. اور ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے عارف صاحب کے ساتھ، اور اگر کوئی دیگر بھی دوست جو جس کی نظر ہو جی بی کے الیکشن پہ اور سیاسی صورتحال پہ، ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنا تبصرہ و تجزیہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.